السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیں۔ استخارہ کا مسنون طریقہ بتا دیں اور یہ کس وقت کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بھائی آپ نے سوال پوچھا استخارے کے متعلق، استخارے کا مسنون طریقہ اور اس کا وقت کون سا ہے بہترین وقت۔ اس حوالے سے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1162 آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کا طریقہ سکھلایا کرتے تھے اور ہر کام کے اندر سکھلاتے تھے۔ کوئی بھی کام ہمیں ہوتا طریقہ سکھلاتے اور اس طرح سکھلاتے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھلایا کرتے تھے، اتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے تمام کاموں کے اندر۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی بندے نے کوئی کام کرنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ، اس ارادے سے کہ میں یہ استخارے کی 2 رکعتیں نفل جو ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ ایک دعا پڑھے گا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ یہ ساری دعا جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ ساری دعا آخر تک پڑھے گا۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے اس دعا کا کہ اے اللہ، یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ کام میرے علم میں نہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو عالم الغیب ہے۔ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو یہ کام میرے مقدر میں کر دے، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں تو اے اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جس طرف میلان ہو جائے، یعنی اس کام کی طرف میلان ہو جاتا ہے، ساتھی مشورہ دے دیتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ کام کر لیں۔ اگر مطمئن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے وہ کام نہیں درست، کیونکہ استخارے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے کہ یہ کام اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اب اللہ کے علم میں ہے وہ ٹھیک ہے تو ہو جائے گا، نہیں تو ٹھیک تو وہ نہیں ہوگا، اس پر پھر اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کا وقت کون سا بہترین ہے، تو کوئی اس کا وقت متعین نہیں ہے حدیث کے اندر۔ دن کو کرو، رات کو کرو، چاہے جس گھڑی میں بھی کرو، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ یہ جو لوگ مشہور کیے ہوئے ہیں نا کہ رات کے وقت کرنا چاہیے، اور پھر ایک اور بھی غلطی کرتے ہیں کہ رات کے وقت عشاء کے بعد استخارہ کر کے فوراً سو جانا چاہیے، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ استخارہ دن کے وقت کام ہو تو بندہ اب رات کا انتظار کرتا رہے، لمبے سفر پہ جانا ہے تو رات کا انتظار پہلے کرے، پھر ایک رات سوئے اور اگلے دن سفر کرے، سب جھوٹ اور غلط ہیں یہ۔ آپ جس وقت آپ کا کوئی کام، آپ اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، بس وہ کام کے لیے آپ مطمئن ہیں تو کر لیں، اگر نہیں مطمئن تو چھوڑ دیں اس کام کو۔ جی قاری صاحب، استخارہ خود ہی کرنا چاہیے یا کسی سے کروا سکتے ہیں؟ جی سعد بھائی، آپ کا جو سوال ہے نا کہ کسی سے استخارہ کروانا چاہیے یا خود کرنا چاہیے، یہ کسی سے استخارہ کروانے والا یہ چکر بالکل غلط ہے۔ جس بندے کا اپنا ذاتی کام ہے استخارہ وہ خود ہی کرے گا، کسی سے نہیں کروائے گا۔ استخارہ خود اس نے کرنا ہے، کام اس کا اپنا، استخارہ کسی سے کروائے گا۔ آج کل کے یہ مولوی حضرات انہوں نے بڑا کام خراب کر رکھا ہے، لوگوں سے پیسے لے لے کر استخارہ کرتے ہیں۔ کسی نے 1000 روپیہ رکھا ہے، کسی نے 500 روپیہ رکھا ہے، اور ظلم کی انتہا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ استخارہ کر رہے ہیں۔ ٹی وی پہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کر دیں، جی ٹھیک ہے جتنے پیسے لگیں گے استخارہ کر دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے آپ کا یہ کام نہیں ہوگا، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ صحابی رسول سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے استخارہ کی، ہم خود کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے تو کسی صحابی کا استخارہ نہیں کیا۔ استخارہ خود کرنا ہے، کسی سے نہیں کروانا۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے بڑی بہتر رہنمائی فرمائی ہے استخارہ کے بارے میں۔ استخارہ کے متعلق میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ آج کل لوگوں میں بہت زیادہ شو ہے کہ آپ استخارہ کر کے رات کو سو جائیں اور خواب میں جو ہے آپ کو اس کے متعلق کوئی اشارے مل جاتے ہیں، یا اسی طرح دوسرا سوال کہ لوگ جو ہے وہ استخارہ کے لیے ان کا مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہماری چوری ہو گئی ہے، بچہ گم ہو گیا، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اس بارے میں جی محترم آصف صاحب، آپ کے جو 2 سوال ہیں نا کہ استخارے کے بعد سو جانا چاہیے اور خواب میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب ایک بندے کا دن کو کام ہے، کیا وہ استخارہ کر کے پھر سوئے پہلے، خواب میں آئے تو پھر وہ کام کرے؟ یہ سب جھوٹ ہے، خواب کا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اب استخارہ کریں، دلی اطمینان ہو جائے تو کام کر لیں۔ خواب میں آنا یہ درست اور جائز بالکل ہے ہی نہیں، اس کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے چوری کے حوالے سے کہ کسی کی چوری ہو جاتی ہے، کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ہے نا اس کو حل کرنے کے لیے کسی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کر دیں،
یاد رکھیے گا کہ جو استخارہ ہوتا ہے نا، استخارہ، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ نہیں ہوتا، صحیح، گزرے ہوئی چیز سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، آنے والے وقت کے ساتھ۔ ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ میں کام کروں، ابھی اس کو معلوم نہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو وہ یہ استخارہ کرے گا کہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں آنے والے وقت میں، صحیح، نہ کہ گزرا ہوا۔ اب چوری ہوئی ہے، غیب کی خبر کون جانتا ہے؟ اس میں استخارے کا سلسلہ ہی نہیں ہے، چوری وغیرہ میں نہیں، بلکہ مستقبل میں وہ استخارہ کرے گا کہ میرا یہ حالات کیسے ہیں، میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ استخارہ کو ہم نے بہت ہی عجیب بنا دیا ہے ایسے لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ استخارے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔